الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى في مقام آخر واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، اللہ نے اس ساری دنیا کو جس نظام پر بنایا ہے، یہ ساری دنیا فنا ہونے والی چیز ہے. اس دنیا کو بقا نہیں ہے. یہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان انتقال کرتا ہے اور پھر اس کے بعد انسان کے لیے دوبارہ زندگی ہے. دنیا میں انسان جو کچھ بھی کام کرے، اچھے ہوں تو انسان اس کا بدلہ دنیا میں بھی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اسے بدلہ ملتا ہے. اگر برے کام کیے ہوں تو دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے، آخرت میں بھی اللہ کے پاس اس کی سزا موجود ہے. مگر دنیا کا ماحول اور آج کل کے حالات کچھ الگ ہیں. انسانوں کا الگ سے نظام بنتا ہے. جو ظالم ہوتا ہے وہ ظالم بچ جاتا ہے، مظلوم سزا بھگتتا ہے. جو مجرم ہوتا ہے وہ جرم کرنے کے بعد بھی آزادی کے ساتھ سینہ تان کر زندگی گزارتا ہے، اور جو معصوم ہوتا ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے آنکھیں جھکا کر چل رہا ہے. دنیا کا نظام ہی الٹا ہے. جو حق ہے حق مجبور ہے اور جو باطل ہے وہ ظالم ہے. آپ ساری دنیا کو دیکھیں، یہی نظام حال ہے کہ ظالم حاکم ہے اور مجبور رعایا محکوم ہے. ظالم سینہ تان کر دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور مظلوم لوگ مجبوری میں روتے سسکتے بلکتے دم توڑ رہے ہیں.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس دن سے ڈرے جس دن کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ رب العزت نے قرآن مجید میں اکثر جگہ پر اپنے اوپر ایمان لانے کے ساتھ، نبی پر ایمان لانے کے ساتھ، غیب کی چیزوں پر ایمان لانے کے ساتھ اکثر جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخرت پر مسلمان کا ایمان ہو، آخرت پر مسلمان کا ایمان ہو۔ آخرت کیا ہے؟ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، پھر سے اٹھائے جائیں گے، میدان حشر قائم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اچھوں کو ان کی اچھائی کا، ان کے نیکی کا صلہ ملے گا، اور بروں کو ان کی بدی اور ظلم کا بدلہ ضرور عطا کیا جائے گا۔ انسان اگر یہ سوچ لے کہ مجھے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، میں ایک دن مالک حقیقی کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا، آج جو میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں، کسی کے روپے مار کر کھا رہا ہوں، کسی کا حق دبا رہا ہوں، کسی کی پیٹ پر لات مار رہا ہوں، کسی کو جھوٹ بول رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، ان سب کا حساب کتاب مجھے ایک دن دینا ضرور ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے، اس کے ذہن میں ہمیشہ مستحضر رہے، تو یہ انسان گناہ کی طرف، غلط چیز کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی انسان کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی نے غلط کام کر دیا، غلطی کر دی، گناہ کر دیا، قانونی طور پر اسے پکڑا گیا تو اسے ایک امید ہوتی ہے، آس ہوتی ہے کہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے والدین ہیں، وہ آ کر مجھے بچا لیں گے، میرے ماں باپ ہیں، ان کے اثر رسوخ اچھے ہیں، وہ اپنے اثر رسوخ کا استعمال کریں گے، وہ مجھے رہا کروا لیں گے، وہ مجھے سزا سے بچا لیں گے۔ قانونی طور پر حکومت میں میرے آدمی ہیں، وہ اپنے حکومت کو اور اپنے قانون اور اپنے پاور کا استعمال کر کے وہ مجھے نردوش ثابت کر دیں گے۔ دنیا میں انسان کو ایک امید ہوتی ہے۔ قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، کسی کی سفارش بھی وہاں پر قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سفارش سے کام چل جاتا تھا، دنیا میں سفارش کر کے اپنا کام نکلوا لیتے تھے، مگر آخرت کا دن وہ دن ہوگا جہاں پر کسی کی سفارش نہیں چلے گی سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے۔ جنہیں اللہ اجازت دے ان کی سفارشیں ہوں گی، اور جن کے حق میں اللہ کہیں گے انہی کے حق میں سفارش ہوگی، ہر ایک کو سفارش کرنے کا حق بھی نہیں حاصل ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ ان کی جانب سے کوئی بدلہ، کوئی عوض بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں کسی کو قتل کرنے کی سزا میں کچھ لاکھ روپے اگر جرمانہ دے دیں، کسی کو مارنے کی سزا میں کچھ لاکھ روپے جرمانہ دے دیا گیا، کچھ اپنا عوض، اپنے جان کے بدلے میں عوض کے طور پر کچھ مال، کچھ جائیداد دے سکتے ہیں، سزا سے چھٹکارا دنیا میں مل سکتا ہے، مگر آخرت میں عوض کے بدلے میں کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر کوئی عوض لینے والے ہی نہیں، کیونکہ عوض معاوضہ وہ لیتے ہیں، بدلے میں کوئی چیز وہ لیتے ہیں جو محتاج ہوں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہوں گے، وہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ صرف فیصلے فرمائیں گے، کوئی معاوضہ، کوئی تبادلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، قیامت کے دن کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کرے گا۔
جو قیامت کے دن مجرم ہو جائیں گے کوئی ان کی مدد کر نہیں سکے گا، ان کی مدد ہی نہیں کی جا سکے گی۔ دنیا کی عدالتیں، دنیا کے قوانین، دنیا کے رولز اینڈ ریگولیشن، ان سے انسان بچ سکتا ہے، چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں پر چالیں چلی جا سکتی ہیں، یہاں پر دھوکہ دھڑی، گواہوں کا تبدیل کرنا، گواہوں کو بدل دینا، جھوٹی گواہی دلوانا، سارے دھوکہ دھڑی، دھوکے بازی دنیا میں چل سکتی ہے، مگر قیامت کے دن کسی انسان کو پر مارنے کی بھی، دم لینے کی بھی، سانس لینے کی بھی اللہ کی اجازت کے سوا حق نہیں ہوگا، طاقت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ لوگوں دنیا میں دھوکہ دے رہے ہو، اپنے بھائی بہن کا حق مارتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، جھوٹ بول کر اپنی جیبیں گرم کرتے ہو، گاہکوں کو دھوکہ دے رہے ہو، سارے گناہوں میں ملوث ہو، ظلم و زبردستی تم سے ہو رہی ہے، سارے گناہوں کے مرتکب تم ہو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسا ہی بیکار پیدا کر دیا؟ کیا ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر کے چھوڑ رکھا ہے؟ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم سے کچھ حساب نہیں لیا جائے گا، تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، کچھ پوچھا نہیں جائے گا؟ افحسبتم، کیا تم اس گمان میں ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر کے چھوڑ رکھا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہماری طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہو؟ آخر کس گمان پر، کس زام میں تم جی رہے ہو، کس زام میں تمہاری یہ حرکتیں ہو رہی ہیں؟ دنیا گناہوں سے بھری پڑی ہے، دنیا گنہگاروں سے بھری پڑی ہے، فرما بردار بہت کم، قلیلا ما تشکرون قلیلا ما یؤمنون، اللہ خود فرماتے ہیں بہت کم بندے میرے وہ ہیں جو میری نعمتوں کا شکرانہ کرتے ہیں، میرے بہت کم بندے ہیں جو صحیح طور پر ایمان لانے والے ہیں۔ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، غفلت میں ہے۔ آج جو ہم جی رہے ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آج سے 100-200 سال کے بعد کی تیاری میں لگے ہیں کہ بھئی اچھا گھر ہو تاکہ ہماری نسلیں سکون سے زندگی گزار سکیں، بھئی ہمارا اچھا بزنس ایک اپنی تجارت بن جائے تاکہ ہماری اولاد در در کے ٹھوکریں نہ کھائیں۔ انسان اپنی تجارت کے مضبوط کرنے میں، اپنے گھروں کو پکا بنانے میں، اپنے نام و نمود کے بنانے میں انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں کہ اذانیں ہوتی ہیں، مؤذن پکار رہا ہے، اللہ کی بڑائی ہو رہی ہے۔ اذان تو وہ ہوتی تھی، صحابہ جب اذان سنتے ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا تھا، صحابہ اذان سننے کے بعد چہرے کا رنگ بدل جاتا، ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپنے لگتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا، جن کی بہادری اور جن کی ہمت کی دادیں دی جاتی ہیں، مثالیں دی جاتی ہیں، ہم اپنے بچوں کو علی نام رکھتے وقت ان کی بہادری کو، ان کی ہمت و شجاعت کو ہم اپنے ذہنوں میں مستحضر رکھتے ہیں کہ علی نام رکھیں گے، اس جیسا ایمان بنے گا، اس جیسی ہمت اور بہادری آئے گی، اس جیسی اللہ اور رسول سے محبت آئے گی۔ اتنے بڑے شجاع ہیں، اتنے بڑے بہادر ہیں، مگر آتا ہے احادیث کے اندر کہ جب اذان سن لیتے تو چہرہ زرد پڑ جاتا تھا، چہرے کا رنگ لال پیلا ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ صحابی رسول، اللہ آپ سے راضی، جنت کی آپ کو خوشخبری دنیا ہی میں دے دی گئی، آپ جنتی ہیں، اس کے سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہے، اذان سن کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں علم بھی ہے، تمہیں پتا بھی ہے کہ جا کر کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے،
وہ اللہ ہے، وہ مالک الملک ہے، اس کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے۔ میرے اندر اتنی سکت نہیں کہ اس کے سامنے حاضری دے سکوں، مگر اس کا بلاوا آ چکا ہے، جانا ہے، اس لیے ڈر رہا ہوں۔ یہ کیفیت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں لمحے بھر کے لیے آخرت سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ کوئی بھی عمل کر رہے آخرت سے ڈر، اللہ سے ڈر، قیامت کے دن سے ڈر، اللہ کے عذاب سے ڈر ان کی زندگیوں میں رچ بس چکا تھا۔ آج ہماری غفلتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہمارا آخرت پر سے یقین اٹھ چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے سلسلے سے دو الفاظ استعمال فرمائے۔ ایک تو ہے آخرت پر ایمان لانا، کہ بھئی آخرت قیامت کا دن حق ہے، آنے والا ہے، میں ایمان لاتا ہوں۔ اس دن حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، ہر ایک کا حساب لیا جائے گا۔ جو جو قیامت کے دن کے نشانیاں ہیں، اس کے بارے میں جو جو احادیث آئی ہیں، تمام پر ایمان لا دیے، یہ ہے ایمان لانا۔ مگر اللہ رب العزت دوسرا ایک لفظ لاتے ہیں جو لفظ اہم اور بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید شروع ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد دوسری سورت آتی ہے، کون سی؟ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ مؤمنین، متقی، وہ لوگ جنہیں ہدایت عطا کی جاتی ہے، وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، وہ لوگ جو کامیاب ہیں، ان کی اللہ رب العزت 5 نشانیاں بتلاتے ہیں۔ 5 نشانیاں اللہ تعالیٰ ایمان والے کی، مومن کی، مسلمان کی بتلا رہے ہیں۔ اس میں آخری نشانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ایمان والے، ہدایت یافتہ، اللہ پر ایمان لانے والا، نبی کو ماننے والا، متقی، پرہیزگار، وہ شخص ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ ایمان لا لیے زبان سے، ہو گیا، بات ختم، اتنے میں نہیں۔ جیسے اللہ پر ایمان لا لیے، ہاں بھئی اللہ پر ایمان مکمل ہو گیا، مگر آخرت پر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقی مومن بننے کے لیے، حقیقی متقی بننے کے لیے آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، جن کے اندر 5 نشانیاں ہوں، جن میں سے آخرت پر یقین، آخرت پر یقین جن کے اندر ہوگا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اس راہ پر، سیدھے راہ پر، صراط مستقیم پر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ہدایت پر۔ ہدایت پر وہی انسان ہوگا جس کا آخرت پر یقین ہوگا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی کنجی ہی آخرت پر رکھی ہے۔ جتنے مذاہب دنیا میں ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ مذاہب کا اپنا عقائد، اپنے عقیدے ان کے یہ ہیں کہ آخرت ہے، حقیقت ہے آخرت کی۔ کچھ مذاہب، باقی اکثر مذاہب تو آخرت سے بے بہرا ہیں، ان کا آخرت پر کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے۔ کچھ مذاہب ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ بھی مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، مرنے کے بعد جنت جہنم موجود ہے، جو نیک ہیں ان کے لیے جنت، جو برے ہیں ان کے حق میں جہنم ہوگی۔ کچھ لوگوں کا ایمان ہے۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہودی تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نبی کو بھی مانتے ہیں، مگر اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، آخرت پر بھی ان کا ایمان ہے۔ مگر ان لوگوں کا کہنا یہ ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی اس زعم میں ہیں، اس گمان میں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی سے وہ کہا کرتے تھے مدینے کے اندر کہ جنت کے حقدار تو ہم ہی ہیں، جنت تو ہمارے لیے ہے، نحن ابناء اللہ و اولیاء، ہم اللہ کے اولیاء ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم نبیوں کے اولاد ہیں، جہنم ہمارے لیے نہیں بنائی گئی، جنت ہمیں ملے گی، ہمارے علاوہ باقی سب کے لیے جہنم ہے۔ یہودی یہ زعم میں، اس گمان میں رہا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ گمان جھوٹا ہے۔ نبی جی آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں، اگر اللہ نے کہیں ان سے یہ وعدہ کیا ہو کہ جنت انہی کی ہے، اللہ نے کہیں تو ایسا وعدہ نہیں فرمایا۔ وہ یہ سوچتے بیٹھے کہ ہم یہودی ہونے کی وجہ سے، موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت ہماری ہو جائے گی۔ یہ ان کا دھوکہ ہے۔ اور جو عیسائی ہیں وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ایک اللہ کے قائل ہیں۔ اب ان کے اندر فرقے الگ الگ بن چکے ہیں، مگر جو پہلے عیسائی تھے اللہ کو ایک مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانتے اور اللہ کا بیٹا بھی مانتے، جہاں جا کر ان کا ایمان بگڑتا ہے۔ اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو سزا دی گئی، صلیب پر چڑھایا گیا، انہیں جو جو سزائیں ملی ہیں، تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کر دیا۔ اب عیسائی جو چاہے گناہ کرے، ان کے لیے سب حلال ہے، انہیں کوئی عذاب ہونے والا نہیں، وہی جنت کے حقدار ہیں۔ دونوں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور دونوں اپنے لیے جنت کا حقدار مانتے ہیں۔ بہت ساری دوسری بھی قومیں ہیں جو جنت اور جہنم کی باتیں کرتے ہیں، مگر جو تصور، جو عقائد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دیے ہیں اسلام کے طفیل میں، اسلام کے ذریعے سے، یہ کسی مذہب میں نہیں پائے جاتے۔ اور کچھ لوگ تو ملحدین وہ ہیں جو آخرت کا تصور ہی نہیں رکھتے، جن کے لیے شراب حلال ہے، جن کے لیے سود کھانا حلال ہے، جن کے لیے زنا چاہے ماں کے ساتھ ہو، بیٹی کے ساتھ ہو، جس کسی کے ساتھ ہو، سب کے سب کچھ ان کے لیے حلال، انہیں کوئی جزا اور سزا کا کچھ تصور ہی نہیں ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے۔ ظالم نے ظلم کر دیا، مظلوم نے ظلم سہ لیا۔ عقل ہماری کیا کہتی ہے کہ بھئی ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ظالم کو ظلم کی سزا ملے، مظلوم کو اس کے ظلم سہنے کا کچھ عوض اور معاوضہ ادا کیا جائے، عطا کیا جائے۔ مگر دنیا کی حالت اتنی بدتر ہے کہ جو ظالم ہے اسے باعزت بری کیا جاتا ہے اور جو مظلوم ہے اسے مجرم ٹھہرا کر سزا سنائی جاتی ہے۔ کتنے فیصلے ہم خود دیکھ رہے ہیں، بے حساب فیصلے، کتنے دنگے فسادات ہوئے، کتنے لوگ اس میں سسپیکٹ پائے گئے، تمام کے تمام باعزت بری ہوتے ہیں۔ اور کتنے مسلمان نوجوان جو قوم کا، خاندان کا، امت کا، مسلمانوں کا نام روشن کر سکتے ہو، ایسے بہت سارے معصوم نوجوان، انہیں خود ان کا جرم پتہ نہیں ہے، جو ابھی بھی جیلوں کے اندر پڑے ہیں۔ بابری مسجد شہید ہوئی، مسجد کو توڑنا مسلمان کے نزدیک کتنا بڑا گناہ، جس کی وجہ سے کتنے بڑے فسادات ہوئے کہ اب تک بھی کوئی قوم سکون میں نہیں ہے، ہر کوئی ابھی بھی اس کے بارے میں متفکر ہے۔ مگر فیصلہ کیا آیا آپ سب کو معلوم ہے، کھلے کھلے الفاظ میں کہ بھی مسجد توڑی گئی، اس کے اندر مندر نہیں تھی، سب کچھ جج نے مانا اور فیصلہ یہ سنا کہ بھی عقیدے کی بنیاد پر زمین ان کو دے دی جائے گی۔ ایسے فیصلے جہاں پر ہو رہے ہوں، یہاں پر انسان کی عقل جو امن پسند ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے، شریف الذات، شریف النسل ہوتا ہے، وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی انصاف کرنے والا آئے، کوئی دن آئے جس کے اندر ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن بنایا کہ دنیا میں جن کے ساتھ انصاف ہو یا نہ ہو، قیامت کے دن صحیح صاف بال کے برابر بھی ان کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، مکمل طور پر انصاف کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت کا انصاف ایسا ہوگا کہ اس کے سامنے جو گواہ ہوں گے وہ گواہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے اعضاء اس کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس آیت کو پڑھ کر سنایا کہ انسان اگر ہاتھوں سے گناہ کرے گا، ظلم کیا ہے، قیامت کے دن ہاتھ گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں انہی ہاتھوں سے اس نے ظلم ڈھایا تھا۔ اگر کسی گناہ کی طرف قدموں سے چلا ہوگا، یہی قدم گواہی دیں گے کہ یا اللہ انہی قدموں سے اس گناہ کی طرف چلا تھا۔
آنکھوں سے برا دیکھا ہوگا، یہ خود آنکھیں گواہی دیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی گویائی کی طاقت دیں گے، خود آنکھیں کہیں گے یا اللہ انہی آنکھوں سے اس نے یہ گناہ اس وقت میں کیا تھا۔ جس زمین پر گناہ ہوں گے وہ زمین گواہی دے گی۔ حدیث میں آیا کہ جس زمین پر نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہ زمین دوسرے زمین پر فخر کرتی ہے۔ اس زمین کا ٹکڑا کہتا ہے دوسرے زمین سے کہ آج میرا نصیب تو چمک گیا کہ مجھ پر ایک مسلمان نے سجدہ کیا ہے، مجھ پر ایک اللہ کے بندے نے بیٹھ کر سبحان اللہ پڑھا ہے، مجھ پر ایک اللہ کے بندے نے بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کی ہے۔ زمین کے ٹکڑے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اپنے گھر کے اندر برکت کبھی کبھار قرآن خوانی کر جانے سے نہیں آتی، کبھی کبھار نماز پڑھ لینے سے نہیں آتی، بلکہ نمازوں کی پابندی کرتے رہنے سے اس زمین کے اندر ہی اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرماتے ہیں۔ وہیں سے اللہ تعالیٰ برکتوں کے خزانے نکالتے ہیں۔ الغرض جب صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعضاء گواہی دیں گے، صحابہ کے سمجھ میں نہیں آیا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ بولنے لگے، ہاتھ بولنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھیں ہماری گویا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب دینے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پیر کیسے بول سکتے ہیں؟ ان کے اندر بولنے کی طاقت کہاں ہے، سکت کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا کہ صحابہ خاموش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اس زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے عطا فرمائی؟ یہ زبان بھی تو ایسا ہی گوشت کا ٹکڑا ہے جیسے بدن کا دوسرے ٹکڑے، اس کے اندر قوت گویائی کس نے دی؟ وہی خدا قیامت کے دن دوسرے اعضاء کو بھی قوت گویائی عطا کرے گا۔ انسان اپنے اعضاء پر ڈانٹے گا، ڈپٹے گا کہ میں نے تمہارے مزے کے لیے، تمہاری خواہش پر، تاکہ تمہیں میں آرام سے رکھ سکوں، اس لیے میں نے دھوکہ دیا، اس لیے میں نے گناہ کیے، میں نے ساری کی ساری چیزیں تو پورے بدن کے تلذذ کے لیے، مزے کے لیے کی تھی، اور تم لوگ اب میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ مگر انسان اس دن جتنا بھی رو لے، پیٹ لے، چیخے پکارے، اس دن کوئی بھی چیز کام نہیں آ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایسا ایک کانسیپٹ بنایا ہے کہ مسلمان اسی لیے ہر گناہ سے بچتا ہے۔ اگر آپ کو لا کر کوئی شراب پیش کر دیں کہ بھی آپ شراب پی لیں، ہم آپ کو بہت سارے روپیے دے دیں گے، کوئی مسلمان ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ شراب اللہ نے حرام کی ہے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو استعمال کرنا یا اسے اپنانا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، اور ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، نافرمانی کے ساتھ جا کر منہ دکھائیں گے تو اس کے عذاب میں ہم پکڑے جائیں گے۔ یہی چیز ہے جو ایمان والے کو ایمان والا بناتی ہے۔ اگر آخرت کا کانسیپٹ تصور ہی نہ ہو تو گویا اللہ پر ہی ایمان رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی کہے کہ میں اللہ کو تو مان لیتا ہوں، آخرت کو نہیں مانتا، تو اللہ کو ماننے کا فائدہ کیا؟ نماز نہیں نہ پڑھنے پر اللہ نے فرمایا کہ عذاب ہوگا، اور عذاب تو آخرت میں ہی ہونے والا ہے۔ جو آخرت کو ہی نہ مانے اس کے لیے عذاب سے بھی ڈر نہیں، جسے عذاب سے ڈر نہیں وہ خدا کو مانے یا نہ مانے، فرق کیا پڑنے والا ہے؟ اللہ پر ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب آخرت پر بھی ایمان ہو، آخرت پر بھی ایمان ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ضرور ہے۔ اس پر بھی مشرکین ہنسا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں سنائی، سورۃ القیامہ کے اندر، سورۃ البلد کے اندر آیت آئی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کریں گے، قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اس دن سے تم خوف کھاؤ، اس دن سے ڈرو، تو مشرکین کفار ہنسنے لگے کہ کیا بات کرتے ہو، مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوتا ہے؟ اچھا تو ہمارے آبا و اجداد زندہ ہو کر کیوں واپس نہیں آئے؟ اگر ایسے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہمارے آبا و اجداد تو مر کر سالوں سال ہو گئے، وہ واپس کیوں نہیں آئے؟ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا قرآن کے اندر، اچھا تم یہ کہتے ہو، پھر مشرکین کا ایک عمل کیا تھا؟ جب آج کل بھی جو چلتا ہے
کہ انہیں جلایا جاتا ہے، پھر ان کی استھیاں الگ الگ بہائی جاتی ہیں، ہوا میں اڑائی جاتی ہیں، دفنائی جاتی ہیں، کچھ پانی میں بہایا جاتا ہے۔ مشرکین کا یہ تھاٹ ہے، یہ سوچ ہے کہ جب ہم ایک جگہ ہوں گے، مٹی کے اندر دفن ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اٹھا دیں، مگر ہم الگ الگ ہماری استھیوں کو، بدن کے حصوں کو جلا کر الگ الگ بہا دیں گے تو کون لا کر انہیں جوڑ سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کچھ نہیں تھے، ایک نطفے کا قطرہ تھے، ہم نے تمہیں انسان بنا کر پیدا کیا۔ کون ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہڈیاں جوڑتا ہے؟ کون ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر آنکھیں پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر گوشت پوست لگاتا ہے؟ یہ وہی اللہ کی قدرت ہے جو یہ تمام کام انجام دیتی ہے اندھیروں میں رکھ کر۔ ماں کا اندھیرا، پیٹ کے اندھیرا، پیٹ کی تھیلی کا اندھیرا پانی کے اندر رکھ کر۔ اب کوئی انسان پانی کے اندر رہ کر دکھا دے آدھا گھنٹہ؟ اللہ تعالیٰ مہینوں مہینے معصوم بچے کو اللہ تعالیٰ پانی کے اندر رکھ کر دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو کچھ نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، جو خدا تمہیں وجود دے سکتا ہے کیا تمہارے ختم ہونے کے وقت میں وجود دوبارہ نہیں دے سکتا؟ کیا تم استھیاں ادھر ادھر بہا دو گے تو کیا خدا ان تمام کو جوڑنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ معمولی سی ایک مسجد بنانی ہے، مسجد بنانے کے لیے عالیشان بنانی ہو، آپ سنتے ہیں بارہا کہ مسجد کے لیے جھومر فلاں گاؤں سے منگائے، مسجد کے لیے قالین فلاں شہر سے منگائے، اس کے لیے میں فلاں گاؤں سے آیا، وہاں کی یہ چیز اچھی یہ لاؤ، یہ چیز اچھی یہ لاؤ۔ انسان معمولی طاقت رکھنے والا، کچھ پیسے ہیں جس پر انسان اپنی طاقت کے بقدر کام کر سکتا ہے، جس کی ساری خدائی ہو، ملکیت جس کی ساری ہو، وہ خدا کیا کیا کر سکتا ہے؟ قیامت کا دن، آخرت کا دن انسان کے لیے یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو یقین نہ رکھتے ہو نہ رکھے، مگر مسلمان کے لیے صرف ایمان لانا کافی نہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمان کے لیے آخرت کا ایمان بہت ضروری اور اشد ضروری چیز ہے کہ آخرت کا اگر یقین ہوگا، ہر گناہ سے بچنا آسان ہے، آخرت کا یقین نہیں، ہر گناہ کرنا آسان ہے۔ آخرت کے یقین پر ہی انسان گناہ سے بچتا ہے کہ بھی مرنے کے بعد اللہ کو صورت دکھانی ہے، جزا و سزا ضرور ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہیں حساب لے سکتے ہیں، جیسے چاہیں حساب لے سکتے ہیں۔ اور خصوصی طور پر فرمایا حدیث کے اندر کہ حقوق اللہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ اور بندوں کے تعلقات جو ہیں، اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ چاہے تو کچھ معاف کر بھی سکتے ہیں، اور جسے اللہ نہ چاہے معاف نہ فرمائے۔ یہ اللہ کے حقوق ہیں، مگر حقوق العباد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ڈرایا ہے، بار بار، کہ بندوں سے اور بندوں کے جو حقوق ہیں، آپس میں بندوں کے جو حقوق ہیں، اس میں ایک دم صاف معاملہ رکھیں، صاف معاملہ۔ یہ کہ پیسے کے بدلے وہاں پر پیسے نہیں، نیکیاں دینی پڑیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ مفلس اور غریب کون ہے؟ کون مفلس اور غریب ہماری نگاہ میں؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، گھر نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، بدن پر کپڑا نہ ہو، سب سے بڑا غریب، سب سے بڑا مفلس ہماری نگاہ میں بھی وہی ہے نہیں؟ وہی ہماری نگاہ میں بھی۔ صحابہ نے بھی وہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، کھانے کو کھانا نہیں، روٹی کپڑا نہیں، مکان نہیں، سب سے بڑا مفلس غریب تو وہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، سب سے بڑا مفلس اور غریب وہ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا غریب اور مفلس نادار آدمی وہ ہوگا، قیامت کے دن وہ ایک انسان آئے گا اللہ کے سامنے، بڑی بڑی ٹوکریاں بھر کر، پہاڑ جیسے بڑے بڑے ثواب کی ٹوکریاں لائے گا، بے حساب ثواب اس کے پاس ہوگا، نیکیاں ہوں گی، خوب نیکیاں، بہت سارے حج کیے، روزے رکھے، نیک اعمال کیے، خوب اللہ کی فرما برداری کی، مگر جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، نام اعمال اس کے کھولے جائیں گے، وہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہ اس نے کسی کا حق مارا ہے،
اللہ تعالیٰ حق والے کو بلائیں گے اور اس کے حق کے مطابق اس کی نیکیاں اٹھا کر دے دی جائیں گی۔ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس گالی سننے والے شخص کو بلایا جائے گا اور اس گالی کے بدلے میں اتنی نیکیاں اٹھا کر دے دی جائیں گی۔ اس نے کسی کا پیسہ مارا ہوگا، کسی کے پیٹ پہ لات ماری ہوگی، بہن بھائی کا حق مارا ہوگا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کی ہوگی، بڑوں کی عزت نہیں کی ہوگی، ہر گناہ کے بدلے نیکیاں اٹھا کر اللہ رب العزت حق والوں کو دیتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتے ہوتے ایسا ہوگا اس کے حقوق لینے والے اور بہت سارے لوگوں کی لائن لگی ہوگی، اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب جو لوگ آئیں گے وہ اپنا حق مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کے پاس دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہیں، لہذا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس شخص سے گناہ اٹھا کر اس نیکیوں والے شخص پر لاد دیے جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر گناہ لاتے لاتے اس کی نیکیاں جتنی تھی اس سے زیادہ اس پر گناہ بھر جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شخص مفلس ہے کہ قیامت کے دن جو کرنسی چلے گی وہ کرنسی 100-200 کے نوٹ نہیں ہوں گے، نیکیوں کی کرنسی چلے گی، نیکیوں کی کرنسی چلے گی قیامت کے دن، اور انسان وہاں پر جو نیکیوں سے خالی ہوگا وہی سب سے بڑا مفلس ہوگا۔ اور قیامت کا دن وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ایک انسان دوسرے انسان سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے کے کام میں آئے گی، بیٹا ماں کے کام نہیں آئے گا، والد اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گی، اولاد والد کے کام نہیں آئے گی، ایک نیکی کے لیے انسان ترس رہا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اور بہت سارے لوگ اس گمان میں رہتے ہیں، آج میں وہ بات صاف کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ اس گمان میں ہیں کہ بھئی قیامت کے دن شفیع المذنبین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، ان کی شفاعت کے صدقے میں ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہر ایک کے ذہن میں یہی چیز ہے کہ بھئی نبی کی شفاعت ملے گی، مگر جان لے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی انہی کو دی جائے گی جنہیں اللہ اجازت دیں گے۔ اللہ جس کے بارے میں کہیں کہ ان کے بارے میں شفاعت مقبول ہے انہی کے بارے میں نبی شفاعت کریں گے۔ اللہ جن کے بارے میں انکار کر دے نبی تھوڑی ان کے بارے میں شفاعت کرنے کی جرت کر سکیں، اللہ کو ناراض کر کے نبی تھوڑی کوئی عمل کریں گے۔ جو اللہ کے بارگاہ میں مجرم ہوگا، ملزم ہوگا، اس کے بارے میں شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ صرف دامن پکڑ کر شفاعت حاصل کر کے اگر جنت میں جانے کا سوچ رہے تو ہم غلطی پر ہیں۔ دنیا میں اتباع کریں، نبی کی اتباع کریں، اولیاء اللہ کے طریقے پر چلیں، ان کی زندگیاں جو انہوں نے جی کر دکھائی ہیں وہ زندگیاں ہم جی کر دکھائیں گے، تب دامن پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں فرمایا ہے کہ میری شفاعت کسے پہنچے گی کسے نہیں پہنچے گی، ان چیزوں کو جان کر دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ لہذا آج کا جو بیان ہے اس کے اندر یہی خاص چیز کہ مسلمان ہمیشہ آخرت پر یقین رکھنے والا ہو، صرف آخرت کو مان لینا کافی نہیں، یقین ہو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ بھئی مجھے آخرت میں جانا ضرور ہے، اللہ کے سامنے حاضر ضرور ہونا ہے، یہ چہرہ دکھانا ہے، بدلہ ضرور ہوگا، جزا و سزا ضرور ہوگی، اور اس کی عدالت کے اندر رشوت نہیں چلتی، اس کی عدالت کے اندر جھوٹی گواہی نہیں چلتی، اس کی عدالت کے اندر ناانصافی نہیں ہوتی، مکمل طور پر انصاف ہوتا ہے۔ ہر عمل سے پہلے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے کوئی بھی آنکھوں سے گناہ ہو، زبان سے ہو، کانوں سے ہو، ہاتھوں سے ہو، حرام کمانا ہو یا کسی کے پیٹ پر لات مارنی ہو، کسی کو دھوکہ دینا ہو، کسی سے جھوٹ بولنا ہو، ہر کام سے پہلے یہ سوچ لیں کہ بھئی آخرت ہے، مسلمان کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ آخرت ہو اور اسی کو دیکھ کر مسلمان زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔